ایران نے حملے سے پہلے ہی اسرائیل کی بینڈ بجا دی ہے۔ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ اس بار ایران ایسا جوابی وار کرے گا جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ امریکن خفیہ اداروں کی رپورٹس میں بھی اسرائیل کے لیے بھیانک تفصیل درج کیے گئے ہیں۔ کیا پاکستان نے شاہین بیلسٹک میزائل ایران کے حوالے کر دیے ہیں؟ اس پر بھی ویڈیو میں آگے جا کر بات کریں گے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اتنے پریشان ہیں۔ سپر پاور بھی جانتا ہے کہ ایران اس بار پوری طاقت اور پلاننگ کے ساتھ وار کرے گا۔ اسرائیل کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایٹمی ٹھکانوں پر حملہ نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا پر ڈراؤنا اثر پڑے گا۔ ایک طرف حوثی باغی لڑ رہے ہیں جو کہ اسرائیل اور امریکہ سے آنے والے بحری جہازوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اب تک اسرائیل سے آنے والے 18 سے زائد بحری جہازوں کو ڈرون حملوں سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حماس اور حوثی باغی جو ڈرون استعمال کر رہے ہیں وہ $20,000 کے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس $20,000 کے میزائل کو ڈرون کو ناکام بنانے کے لیے انہیں $1 ملین خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کوئی بھی ملک اسرائیل اور امریکہ کی مدد کے لیے نہیں آ رہا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ $20,000 کے اس ڈرون کو گرانے کے لیے انہیں $1 ملین خرچ کرنے پڑیں گے۔ اسرائیل کے تمام شہروں میں اس وقت ٹینشن کا ماحول ہے۔ جو بارڈر کے ساتھ والے شہر یا علاقے ہیں وہاں لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ایک ہفتے کا راشن اور پانی ذخیرہ کر لیں، کیونکہ کسی بھی وقت ایران حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے مختلف شہروں کو ٹارگٹ بنائے گا۔ اب سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایران نے تصویر جاری کی ہے جس میں منظر کشی کی گئی ہے کہ حملے سے پہلے اور حملے کے بعد کے مناظر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایران نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ایسے دکھنے والے علاقے کچھ یوں منظر پیش کریں گے۔ لبنان کی تحریک حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے بدلے میں شمالی مقبوضہ علاقوں میں ڈرونز اٹیک کیے ہیں۔ حزب اللہ نے فضائی حملے بھی کیے ہیں جس سے نہریہ شمالی ترین ساحلی علاقوں میں 2 اسرائیلی فوجی مقامات کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے وہ کون سے علاقے ہیں جنہیں ٹارگٹ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے؟ ایران اسرائیل کے ایٹمی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ بین گورین ایئرپورٹ بھی ایران کے نشانے پر ہے۔ اگر یہاں حملہ کیا جاتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو جوابی دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ایران کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا، جبکہ امریکہ نے جنگی جہاز مڈل ایسٹ میں پہنچا بھی دیے ہیں۔ امریکہ کی دھمکی کے بعد ایرانی فوج نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایران روس کی مدد سے پہلے اپنے علاقوں کو محفوظ بنائے گا۔ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ اسے منہ توڑ جواب دے گا۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ آج کسی بھی وقت بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کو کسی بھی قیمت میں چھوڑیں گے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایرانی رد عمل کی شکل کیا ہوگی؟ کیا یہ ایک سوچا سمجھا اقدام ہوگا جس کا مقصد علاقائی جنگ سے بچنا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے اپریل میں ایران نے ایک اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا تھا، یا پھر ایران کے رہنما یہ سمجھیں گے کہ حالیہ حملے ایک زیادہ طاقتور رد عمل کا تقاضا کرتے ہیں، چاہے اس سے وسیع تر تنازع کا خطرہ ہو۔ نیتن یاہو کئی مہینوں سے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں۔ مئی میں ایک سروے میں بتایا گیا تھا کہ صرف 32% اسرائیلی ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ ان پر 2019 میں درج 3 مقدمات میں دھوکہ دہی، رشوت اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات عائد ہیں، مگر غزہ کی جنگ کی وجہ سے ان مقدمات کا ٹرائل روک دیا گیا ہے۔ ایران اور اسرائیل میں 1789 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران اسرائیل پر حملہ کر چکا ہے، لیکن اس حملے سے اسرائیل کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ فرض کریں اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان ملک کس کی حمایت کریں گے؟ پاکستان، سعودی عرب، عراق، لبنان، ترکی اور دوسرے ممالک کیا موقف اختیار کریں گے؟ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے شاہین بیلسٹک میزائل کی۔ اسرائیلی اخبار یہ خبر شائع کرتی ہے کہ پاکستان نے ایران کو میزائل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار اصل میں یہ لکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایران پاکستان سے یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ اگر ہم اسرائیل پر حملہ کریں تو بیک اپ میں پاکستان مدد کرے، لیکن پاکستان نے اس خبر کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کیسے کھیل رہا ہے۔ یہ محض خبر نہیں تھی، بلکہ پاکستان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کس کی حمایت کریں گے؟ سوشل میڈیا پر سوال کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے، لیکن پاکستانی میزائلز پر یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ اسرائیل نہیں جا سکتے۔ تو پاکستان کب اپنے میزائلز اسرائیل کی جانب بھیجے گا؟